اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ خداوند سبحان سے دعا ہے کہ ہم ان ایام مبارک ماہ رمضان میں جس طرح حضرت آدم اور بی بی حوا سلام اللہ علیہما جنت کے اندر خداوند سبحان کے اس جذبے کے اندر اپنی زندگی گزار رہے تھے جنت کے اندر، خدا ہمیں بھی توفیق دے کہ اس ماہ رمضان میں اس جذبہ الہی کے اندر، اس لذت خداوند سبحان کے اندر ان ایام کو گزاریں اور اپنے آپ کو تطہیر کریں، پاک کریں اور اپنی دلی آلودگیوں کو ختم کریں۔ اور اسی طرح ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ہم اس ماہ رمضان کے اندر، چونکہ ماہ رمضان کا ہدف اگر ہم دعا افتتاح کے اندر دیکھیں تو واضح ہمیں نظر آتا ہے کہ ماہ رمضان کا ہدف امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت اور شناخت ہے۔ تو ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اس ماہ رمضان میں ہم اپنا ارتباط زیادہ سے زیادہ اپنے امام سے برقرار کریں، یعنی قلبی ارتباط، اور ان کی دعائیں بھی انشاءاللہ لے سکیں۔ الہی آمین انشاءاللہ۔ اور اس سے پہلے ہم آغاز کریں، حضرت آدم علیہ السلام سے بھی اجازت لیتے ہیں اور ان سے دعا طلب کرتے ہیں۔ ہم نے بات کی تھی کہ حضرت آدم اور بی بی حوا سلام اللہ علیہا جنت کے اندر خداوند کے حکم سے داخل ہوئے تھے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمْ اُسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور جو بھی تم کھانا چاہتے ہو اس جنت میں سے حیث شئتما، کھاؤ، تناول کرو، لیکن وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر اس شجرہ کے نزدیک ہو یا چکھا یا کھایا تو کیا ہو جاؤ گے؟ ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ اچھا، ہم نے بات یہ کی تھی کہ جنت کے اندر کچھ کوالٹیز ہیں، کچھ خصوصیات ہیں۔ مثلا جنت کے اندر انسان کو بھوک نہیں لگتی لیکن کھانا ہے، پیاس نہیں لگتی لیکن پینا ہے۔ اسی طرح دیگر جو دنیا کی جو سختیاں ہیں نا، وہ جنت کے اندر نہیں ہیں۔ جو بات کل میں رہ گئی تھی مجھ سے اور جو اس کو ہم تکمیل کریں گے آج، وہ یہ کہ جب خداوند متعال نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ لا تقربا، تم دونوں، آپ دونوں اس جنت، اس درخت کے قریب نہیں جانا، تو بات کیا کی تھی ہم نے؟ بات یہ کی تھی کہ جنت کے اس درخت کے قریب جانے سے ہوگا کیا؟ توجہ بدن محقق ہو جائے گی، صحیح ہے نا؟ اب ایک اور تکمیل یہاں پر جو علماء فرماتے ہیں اپنی تفسیروں کے اندر، اور علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہ کہ جب خدا نے کہا نا، ایک تو ہم نے کل یہ واضح کر دیا تھا کہ حضرت آدم کے اس درخت سے تناول کرنے سے انہوں نے کوئی گناہ انجام نہیں دیا۔ در حقیقت قرآن کے اندر جو سب سے اہم چیز مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہر طالب علم جو حوزے میں آتا ہے نا، اس کا ہدف، اصلی ترین ہدف یہ ہوتا ہے، اس ہدف کے حصول کے لیے وہ 20-30 سال لگاتا ہے۔ وہ ہدف کیا ہے حوزے کا؟ کہ وہ یہ دیکھے کہ خداوند متعال قرآن کے اندر ہمیں کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ اس کو ہم فارسی میں اور عربک میں کہتے ہیں، اردو میں بھی کہتے ہیں مراد متکلم۔ متکلم کی مراد کیا ہے، وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ 16,000 احادیث اصول کافی کے اندر موجود ہیں۔ ایک طالب علم کا، حوزہ علمیہ کا کے آنے سے اس کا ہدف یہی ہے کہ یہ پہچانے کہ معصوم اس حدیث کے ذریعے مجھ سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اصل مراد کیا ہے۔ کیونکہ بعض اگر ہوتا کیا ہے، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، آپ کچھ اور سمجھ رہے ہیں، اوکے؟ اب یہ روزمرہ کی مثالیں موجود ہیں اس حوالے سے کہ ہم روزمرہ اس طرح کی مثالیں، مطلب ایسا تکلم کرتے ہیں۔ مثلا آپ اپنے والدین سے کچھ خطاب کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، آپ کے والدین کچھ اور سمجھ رہے ہیں آپ کی بات سے، ہے نا؟ ٹھیک ہے؟ مثلا میں آپ کو کیا کہنا چاہ رہا ہوں، مثال کے طور پر، مہدی بھائی مجھے بھوک لگ رہی ہے یار، میں نے بس اتنا کہا، اور آپ نے کیا کہا جواب میں؟ اوکے ٹھیک ہے، بس آپ کو بھوک لگ رہی ہے، خوش رہیں آپ، اوکے؟
تو آیا میں جب کہہ رہا ہوں بھوک لگ رہی ہے تو اس سے میری اصل مراد کیا ہے؟ یار جاؤ کھانا لے کے آؤ، ہے نا، یہ مراد ہے نا. بس مہدی بھائی مجھے پیاس لگ رہی ہے. ٹھیک ہے آپ کو پیاس لگ رہی، مجھے پیاس نہیں لگ رہی، یہ مراد ہے نہیں بھائی. پیاس لگ رہی ہے یعنی پانی لے کر آؤ. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ہم اب مفسرین اور علماء اور اساتذہ یہی فرماتے جب خدا کہہ رہا لا تقربا هذه الشجرة، اے آدم دیکھو میں نے تمہیں جس جنت میں بھیجا ہے نا اس میں کوئی سختی نہیں ہے، بھوک کا احساس نہیں ہے، گرماہٹ نہیں ہے، اور مثلا ریڈی میڈ پہلے سے تیار شدہ کھانا سب کچھ موجود ہے آپ کے لیے. اوکے جاؤ تم کھاؤ بس. اگر تم اس درخت کے نزدیک ہو گئے نا تو کیا ہوگا پتہ ہے اے آدم، تم سختی میں آ جاؤ گے. اب تمہیں کھانا بنانا پڑے گا، اب تمہیں سورج کی تپش جھیلنی پڑے گی، اور وہ جو تمام دنیا کی سختیاں ہیں وہ کیا کرنا ہوگا، تمہیں جھیلنا ہوگا. یعنی اب اے آدم تمہیں زمین پہ جانا ہوگا. تو اس سے تو بہتر ہے کہ تم اس درخت سے تناول نہیں کرنا، ورنہ وہ سختیاں جو دنیا کے اندر ہیں وہ اب تمہیں یہاں پر نہیں، اب تمہیں زمین پہ بھیجا جائے گا، اور اب تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے کھانا بنانا پڑے گا، تمہیں خود حلال روزی کمانی ہوگی، تمہیں جاب کرنی پڑے گی، تمہیں کام کاج کرنا ہوگا، دنیا کی سختی تمہیں جھیلنی پڑے گی. تو اب جب دنیا میں نے جنت کے اندر میں نے بھوک اور پیاس اور گرماہٹ اور پسینہ یہ سب نہیں رکھا ہے تو تم اس سے فائدہ اٹھاؤ. اوکے. لیکن ایک اور بات میں نے بس کل کیا کہی تھی کہ خداوند متعال در حقیقت چاہتا تھا، یہ نقشہ الہی تھا، خدا کی پلاننگ تھی کہ حضرت آدم کو زمین پر بھیجے. اور حضرت آدم کو زمین پر بھیجنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ توجہ بے بدن محقق ہو جائے. توجہ بے بدن محقق ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ آدم علیہ السلام اس درخت سے تناول کرے. کلیئر بات ہے؟ ممکن یہاں پہ کوئی سوال کرے کہ اگر یہ تو بس زبردستی ہو گیا، ہاں آدم کا اختیار کہاں گیا؟ جب خدا چاہتا ہی ہے کہ آدم زمین پر محقق ہو جائے تو کیوں درخت رکھا، کیوں یہ سارا سینیریو، اوکے یہ سب کیوں سینز بنائے خداوند متعال نے، کیوں یہ لوکیشن سیٹ کیا، جنت میں بھیجا؟ کیوں خدا نے جو حضرت آدم کو دنیا میں نہیں بھیجا؟ بالے اب وہ بدن پہ توجہ کریں. ہاں بالکل. دیکھیں میں نے کیا کہا، ہم آدم علیہ السلام کا یہاں پر انسان کامل کا سٹرکچر بن رہا ہے. جب ایک چیز آپ بناتے، مثلا آپ کو یہ موبائل بنانا ہے تو آپ کو تقریباً 10 سے 12 مراحل سے گزرنا ہوگا. ہر چیز کو بنانے کے لیے 10 مرحلے، 12 سٹیجز، 15 سٹیجز قدم بے قدم آپ کو طے کرنے ہوں گے. انسان کامل بھی ایسے، وجود انسان بھی ایسے، وجود یہ کائنات بھی ایسے. خداوند متعال بھی جب ہر چیز بناتا ہے تو اس کو پروسیس کے تحت بناتا ہے. خدا کی قدرت میں ہے کہ جھٹ سے مثلا انسان بنا دے، اوکے، لیکن نہیں، خدا ایسا نہیں ہے. اوکے خدا مرحلہ بے مرحلہ، کیونکہ خدا حکیم ہے. خدا کیا ہے؟ حکیم ہے. ہر کام کو مرحلے کے ذریعے خدا کیا چاہ رہے ہیں یہاں پر؟ سسٹم آف انسان بنائے، انسان کی ساختار بنائے. انسان کی ساختار کا پہلا حصہ جو خدا بنا چکا ہے حضرت آدم اور انسان کامل کے وجود کے اندر، ہم سب کے وجود کے اندر، وہ کیا؟ تعلیم اسماء. وہ پہلا مرحلہ تھا. دوسرا مرحلہ کیا تھا؟ انسان کی خلقت کے پروسیس کا تمرد شیطان، جس کے نتیجے میں انسان کے وجود کے اندر خداوند متعال نے حب اور بغض کا نظام رکھا. یہ دوسرا سٹیج. اب تیسرا سٹیج ہے، اب تیسرا مرحلہ ہے. وہ کیا؟ ایک منٹ، اب وہ کیا ہے؟ توجہ بے بدن. توجہ بے بدن سے کیا ہوگا؟ آدم علیہ السلام اب زمین پر اپنی نبوت کا آغاز کر سکتے ہیں. ان کو شریعت دی جائے گی اور ہم بعد میں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. اور یہ 1,24,000 انبیاء کا سلسلہ، وہ آپ کا جواب آئے گا بعد میں، شریعت وغیرہ. 1,24,000 انبیاء کا سلسلہ اب یہاں سے شروع ہوگا زمین سے. ٹھیک ہے. تو یہ اب ممکن ہے کوئی کہے کہ بھائی اگر یہ درخت نہ ہوتا تو، اگر یہ درخت نہ ہوتا خدا ممکن ہے کسی اور ذریعے سے یہ توجہ بے بدن محقق کرواتا. یہ ہونا ہے، یہ لازمی ہے توجہ بے بدن محقق ہونا، کیونکہ انسان کے وجود کے 2 حصے ہیں، بدن اور روح. اب کیا ہو گیا؟ اب جو قصہ میں نے آپ کے سامنے کل بیان کیا وہ ہو گیا، اس کی تکمیلی نقطہ آج ہو گیا. دیکھیں اب یہاں پر جو زندگی کی میں نے آپ کو کہی نا سختی، دنیا کے اندر انسان آتا ہے، زمین میں آتا ہے تو سختیاں ہوتی ہیں. اب اس حوالے سے آپ دیکھیں خداوند متعال نے جو ایک قصہ بھی موجود ہے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریون کا. میں آپ کو قصہ کیوں سنا رہا ہوں؟ زندگی کی اور دنیا کی جو سختیاں ہیں اس اعتبار سے. آپ دیکھیں حواریون عیسیٰ، ان کا جو روزی روٹی تھا نا، کھانا پینا، رزق، وہ آسمان سے ریڈی میڈ ہو کر آتا تھا، تیار شدہ. صحیح ہے. جس طرح بنی اسرائیل کا بھی آپ دیکھیں نا، وہ آیت بھی ہے نا بنی اسرائیل کے لیے، وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. بنی اسرائیل کے لیے من و سلوہ، فرائیڈ چکن، یہ سب کچھ ریڈی میڈ تیار شدہ ہو کے زمین پہ آتا تھا، بنانا نہیں پڑتا تھا چولہے وغیرہ پہ. حواریوں نے عیسیٰ کے لیے بھی یہی تھا، ان کو یہ نعمت ملی ہوئی تھی. تو ایک دن حواریوں نے عیسیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام. حواریون عیسیٰ کون ہے؟ جو حضرت عیسیٰ کے ساتھی تھے، اوکے، ان کو حواریون کہا جاتا ہے، قرآن میں بھی یہ ذکر آیا. ایک دن حواریون نے پوچھا عیسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم تو چونکہ ہمارا کھانا سب کچھ تیار شدہ، روزی روٹی کے لیے ہمیں محنت نہیں کرنی پڑتی، تیار شدہ آتا ہے، تو ہم تو اس کا مطلب خداوند متعال کے نزدیک ترین بندے ہیں، مقرب ترین بندے ہیں. تو یہاں پر حضرت عیسیٰ نے بہت خوبصورت جملہ فرمایا کہ نہیں، خداوند متعال کے مقرب ترین نزدیک بندے آپ لوگ نہیں ہو. کیوں نہیں ہو؟ خدا کے نزدیک ترین بندے وہ لوگ ہیں جو اپنی محنت سے حلال روزی کماتے ہیں. تو یہاں پر حواریون نے عیسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، پھر آپ خدا کو منع کرتے کہ ہمارے لیے آسمان سے آج کے بعد نہ بھیجے، ہم خود حلال روزی کمائیں گے، محنت کریں گے، کھانا بنائیں گے، ہم سب خود اپنی محنت سے حلال روزی کمائیں گے. تو اس دن کے بعد حواریون نے عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، وہ اب ظاہر سی بات ہے ہر زمانے کے اندر جو مختلف جابز ہوتی ہیں، کام کاج ہوتے ہیں، وہ اس زمانے کے حساب سے ہوتے ہیں. اب اس زمانے میں تو ایسا نہیں کہ اس زمانے میں بینک تھی تو بینک میں جا کے انسان اے سی کے نیچے جاب کر رہا ہے، ایسا تو نہیں تھا. تو اس زمانے میں کیا ہوا، پھر حضرت عیسیٰ کے حواریوں اور ساتھیوں نے کیا کیا، وہ گئے لوگوں کے کپڑے دھویا کرتے تھے، ان کو واش کیا کرتے تھے، اور اس واش کرنے کے نتیجے میں جو ان کو پیسہ ملتا تھا وہ اس سے اپنا کھانا بناتے تھے اور اپنی زندگی چلا لیتے. تو یہ کیا ہو گیا، حلال روزی. اور یہ کیا، بس میں نے کیوں مثال دی آپ کو، یہ زندگی کی سختی، بلاکہ سختی ہے نا، کپڑے دھونا، ماسی اور پوچھا لگانا، ویکیوم کرنا، بلاکر سختی ہے. کھانا بنانا، روز پیاز کاٹو، چکن کاٹو، اور بلاکر سختی ہے اس کے اندر، خاص طور پہ گرمیوں کے. جی مزے کا کام ہے، اس میں سختی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر بھائی مزے کا کام ہے تو ان کو نا روز ایک کام کریں، مس زہرا، آپ بجائے اس کے کہ آپ کی ممی جو ہے نا افطاری بنائے، تو ان کو کم از کم ایک دن ان کو چانس دیں کہ یہ افطاری بنائے، اور اس افطاری میں مجھے بھی بلانا. اوکے. اب یہاں پر ہمیں کیا دیکھنا ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے کیسے وہ کھایا، شیطان کے وسوسے میں آ کر، جس طرح قرآن نے بیان فرمایا. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ شیطان نے وسوسہ کیسے کیا یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کو، اور پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ شیطان ہمیں کیسے وسوسہ کرتا ہے. البتہ ممکن اگر آج ہم اس ٹاپک کو کمپلیٹ کر پائیں تو، ورنہ ہم کل اس کو مزید کنٹینیو کریں گے. یعنی در حقیقت آج ہمارا دوسرا سیشن ہے شیطان شناسی کے حوالے سے. صحیح ہے نا. دیکھیں وہ من حقیقی کیا تھا، وہ من حقیقی، وہ انسان کی حقیقی میں، جس کو شیطان جان گیا تھا لیکن اس نے اپنی آنکھیں بند کر دی تھی اس کے سامنے، اور اس من حقیقی کے سامنے شیطان نے سجدہ نہیں کیا. وہ در حقیقت انسان کی کیا تھی، روح، انسان کا نفس. ٹھیک ہے، یہ انسان کی من حقیقی تھی. لیکن جب شیطان حضرت آدم اب یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ حضرت آدم اور بی بی حوا سلام اللہ علیہ جنت کے اندر درخت سے تناول کرنے سے پہلے بدن کی جانب ان کی توجہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جذبہ الہی میں وہ غرق ہیں. جس طرح میں اور آپ اپنی زندگی میں اس وقت جذبہ الہی میں غرق ہیں، نہیں، ہم جذبہ بدن میں غرق ہیں، ہم بدنی احکام میں غرق ہیں. شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں، وہ آیا حضرت آدم کے پاس، بی بی حوا سلام اللہ علیہ کے پاس، اور آدم سے کہا کہ اے آدم، تو در حقیقت، تیری حقیقت یہ بدن ہے، روح نہیں ہے. آیت کیا ہے؟ آیت کیا ہے؟ نہیں، سوال نہیں، آیت کیا ہے؟ فوسوسہ، شیطان نے وسوسہ کیا. فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم،
اے آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد والملک لا یبلا والملک لا یبلا، اے آدم میں تمہیں ایک ایسے درخت کی طرف رہنمائی کروں کہ اگر تم نے اس درخت سے تناول کر لیا تو کیا ہوگا پتہ ہے؟ اے آدم تو ہمیشہ زندہ رہے گا، اور تجھے و ملکن تجھے ایک ایسی قدرت اور طاقت ملے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ انسان کا جو اصل دغدغہ ہے، انسان کی جو اصل پریشانی ہے اس دنیا میں، وہ کیا ہے؟ ہمیشہ زندہ رہنا۔ انسان موت سے فرار کرتا ہی نہیں کرتا، لہٰذا اس کی دلی آرزو کیا کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں۔ دوسری طرف سے اس کو ایک ایسی قدرت چاہیے کہ وہ قدرت کبھی ختم نہ ہو۔ تو آدم علیہ شیطان یہ جانتا تھا کہ انسان کے بدن کے اصل تقاضے کیا ہیں۔ ایک طرف سے پہلے شیطان نے آدم کو کہا کہ اے آدم تو یہ بدن ہے، اور بدن کیا ہوتا ہے؟ فنا، بدن فانی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آدم کو شیطان نے یہیں پر آ کر وسوسہ کیا کہ اے آدم میں تجھے ایک ایسے درخت کی طرف رہنمائی کرتا ہوں کہ اگر تو نے اس کے پھل سے کھا لیا تو تو ہمیشہ زندہ رہے گا، اور تجھے ایک ایسی قدرت ملے گی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے بس نتیجہ کیا ہوا؟ شیطان نے آدم کو کیا دکھایا کہ اے آدم تیری حقیقت یہ بدن ہے۔ اوکے، جب آدم علیہ السلام سے بعد میں ایک روایت کے اندر پوچھا گیا نا کہ اے آدم کیوں آپ نے اس درخت سے کھایا، تو پتہ ہے آدم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آدم نے فرمایا کہ میں نے آج تک کسی سے جھوٹی قسم نہیں سنی تھی، کسی سے جھوٹی قسم نہیں سنی تھی۔ میں نے اصلاً تصور نہیں کیا تھا کہ کوئی خدا کے نام پر جھوٹی قسم کھا سکتا ہے۔ اور بعد میں ایک اور آیت میں دیکھیں گے کہ آدم علیہ شیطان نے جھوٹی قسم کھاتا ہے، شیطان خدا کی قسم کھاتا ہے، اور اس خدا کی قسم کے ذریعے آدم کو یہاں پر وسوسہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ روایت کے اندر ہے وہ اتنا مسئلہ نہیں کس نے پوچھا، مسٹر اے نے پوچھا مسٹر بی نے پوچھا، یہ اتنا مہم نہیں ہے۔ بس شیطان نے اس آیت کے اندر، کم از کم اسی آیت میں ہمیں کیا پتہ چلا؟ شیطان نے کیا کہا؟ جھوٹ بولا، سچ نہیں بولا، جھوٹ بولا۔ بس سب سے پہلا جھوٹا تاریخ انسانیت میں کون ہے؟ شیطان ہے۔ سب سے پہلا فریب دینے والا تاریخ انسانیت میں کون ہے؟ شیطان ہے۔ بس جیسے ہی آدم علیہ السلام نے اس درخت سے کھایا نا تو کیا ہوا؟ توجہ بے بدن محقق ہوئی۔ توجہ بے بدن کا مطلب پتہ ہے بدن کے اندر کیا خصوصیت ہے جو روح میں نہیں ہے؟ بدن یعنی انسان کا حیوانی پہلو۔ انسان کا حیوان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ حیوان کے اندر کھانے پینے کی شہوت ہوتی ہے، انسان کے اندر بھی کیا ہے؟ کھانے پینے کی شہوت ہوتی۔ تو جیسے ہی آدم نے وہ کھایا، آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سلام اللہ علیہ اپنے حیوانی پہلو کی جانب متوجہ ہو گئے۔ متوجہ ہو گئے سے کیا مراد ہے؟ ان کا بدن پہلے سے موجود تھا، وہ پہلے متوجہ نہیں تھے، اب متوجہ ہو گئے، یعنی ان کا حیوانی پہلو آشکار ہو گیا۔ اور نتیجے میں کیا ہوا؟ بتائیں نتیجے میں کیا ہوا؟ جب وہ اس جذبہ الہی سے خارج ہو گئے۔ جب انسان، میں اور آپ اس دنیا میں اس قدر اپنے حیوانی پہلو میں غرق ہے نا کہ اس جذبہ الہی سے ہم خارج ہو گئے ہیں۔ اور ماہ رمضان کو کیوں رکھا گیا ہے؟ تاکہ ہم اس بدن کی طرف توجہ کم کریں، بدن کے اس حیوانی پہلو کی طرف توجہ کم کریں اور اس جذبہ الہی میں دوبارہ لوٹ جائیں۔ جب ہم پیدا ہوئے تھے نا، جب انسان پیدا ہوتا ہے نا، متولد ہوتا ہے، تو اس جذبہ الہی کو لے کر آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو بچہ ہوتا ہے وہ فطرت خدا پر پیدا ہوتا ہے۔ یعنی کیا فطرت خدا؟ اس توحیدی پہلو میں، اس توحیدی رنگ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ 2 سال 3 سال کا ہوتا ہے، خوراک، کھانا پینا، بدنی احکام کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا بدنی پہلو اس کے روحی پہلو پر غالب آ جاتا ہے۔ نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ جذبہ الہی سے، اسی وجہ سے روایات کے اندر ہے کہ اور علماء بھی یہ فرماتے ہیں کہ بچوں کو، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، ان کو نہ مارو، ان کو تھپڑ نہیں مارو، ان کو تنبیہ نہ کرو، بدنی تنبیہ نہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ بچے اس عالم ملکوت سے آئے، فطرت خداوند پر پیدا ہوئے ہیں، لہٰذا ان کو نہیں مارنا چاہیے۔ کتنے ماں باپ آپ دیکھیں اس چیز سے غافل ہے،
کتنی دفعہ میں جب نکلتا ہوں بعض اوقات باہر یہاں پر اور پاکستان میں بھی آپ دیکھیں سب کے سامنے بچوں کو مار رہے ہیں, ڈانٹ رہے ہیں, کان پکڑ رہے ہیں بچوں کا. کتنی غلط بات ہے یہ. بچوں کو اگر مارنا بھی ہے نا اس کی ایک خاص شرائط ہیں, بہت دقیق شرائط ہیں. انہیں جب بچہ بہت ہی حد سے باہر گزر جائے, بہت ہی اصل بات ہی نہیں مانے, صحیح ہے. ورنہ ایسا نہیں کہ بچہ اگر آپ کی بات نہیں مانتا تو آپ دوسری بار اس کو تھپڑ مار دیں, نہیں, دوسری بار اس کو سمجھائیں, تیسری چوتھی پتہ نہیں شاید 50ویں دفعہ تک شاید بات نہ مانے تب آپ اس کو شاید تنبیہ کر سکتے ہیں آپ. ورنہ بچوں کو مارنا اصلاً, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے پوچھا, خدایا حدیث قدسی ہے کہ تیرے نزدیک سب سے محبوب ترین چیز کیا ہے؟ خدا نے فرمایا حب الاطفال, بچوں سے محبت. بچوں سے محبت خدا کو سب سے پسند ہے. خوب ہے نا. دیکھیں کتنی اہم بات ہے. اب یہاں ماں آتی ہے, نماز بھی پڑھتی ہے, روزہ بھی رکھتی ہے, اور بچوں کو تھپڑ. یہ غلط ہے. یہ کیسا روزہ ہے بھائی آپ کا؟ ٹھیک ہے وہ آپ کو افطاری بنانے میں تنگ کر رہے ہیں آپ کو, اس کا مطلب اس کو مارو گے آپ؟ نہیں. اگر اسی ماں کو بھی بعد میں مارا جائے تو اس کو اچھا لگے گا؟ نہیں نا. تو کیوں اپنے بچوں کو ماری بھائی؟ اچھا, یہ بہت اہم بات ہے یہاں پہ. خوب. جب آدم علیہ السلام اس جذبہ الہی سے خارج ہو گئے تو کیا ہوا؟ حبوط الہی کا خطاب آیا, حبوط آدم کا خطاب آیا خداوند متعال کی جانب سے کہ اے آدم فاہبط, نکل جا یہاں سے اور جا تو زمین پر. اس کو ہم دیکھیں گے بعد میں حبوط سے یہاں پر کیا مراد ہے. کوئی سوال ہے تو کریں جی. حضرت آدم, آپ نے کہا نا کہ حضرت آدم نے جو ہے ان کا جو یعنی جب وہ جنت میں تھے تو وہ جو ہے جذبہ الہی میں غرق تھے. تو کہا جاتا ہے نا کہ ہر جگہ پہ جو معصوم ہوتے ہیں, جو پیغمبر ہوتے ہیں, جو امام ہوتے ہیں, یعنی دنیا میں بھی جو وہ تو دنیا میں ہوتا ہے, تو کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہے یعنی خدا یعنی ہمیشہ ان کے سامنے خدا ہوتا ہے, ہمیشہ وہ جذبہ خدا میں جو ہے غرق ہوتے ہیں. صحیح ہے. تو آپ نے کہا کہ وہ متوجہ ہو گئی, یعنی جذبہ الہی دو طریقے کی ہو گئی, یعنی ایک جو احکامات بدن یعنی توجہ نہ ہو بدن کی طرف, اور ایک توجہ ہو بدن کی طرف. یعنی میرے سمجھ میں نہیں آیا یعنی کیا, یعنی یہ کہ جب اب حضرت آدم جب دنیا میں بھی آئے تو وہ پھر بھی تو جذبہ الہی میں غرق تو تھے نا. بالکل ایسے ہی. اس کو ابھی جیسے حبوط میں آئیں گے نا, ابھی ہمیں حبوط میں آنا ہے, ابھی انشاءاللہ تھوڑا شیطان کے اوپر مزید دیکھ لیں ہم, پھر ہم حبوط میں دیکھیں گے حبوط سے کیا مراد ہے. حبوط سے مراد یہ کہ حبوط یعنی انسان ایک مرتبہ عالی میں ہوتا ہے, اور جب حبوط کا خطاب آتا ہے تو اس مرتبہ عالی سے مرتبہ پائن میں اس کو تنزل دیا جاتا ہے. اب آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک جذبہ الہی میں غرق تھے جنت کے اندر. اب ان کو جب حبوط کا خطاب آتا ہے تو ان کو جنت سے زمین میں ڈالا جاتا ہے, اور اس کو ہم حبوط کہتے ہیں. یعنی نہ فقط بدنی طور پر بلکہ اس مقام اور منزلت کے اعتبار سے بھی. تو بس میں حبوط کا یہی کہہ رہا تھا نا, حبوط آدم کے ساتھ بھی یہ ہوا. ہم انشاءاللہ تفصیلاً دیکھیں گے کہ حضرت آدم کے ساتھ ہوا کیا, اور پھر آیا ان کو چانس دیا گیا کہ وہ واپس اس منزلت پر واپس آئیں. کیونکہ جنت میں کیا تھے, اصل منزلت کیا ہے یہاں پر, بدن کی طرف جب انسان کی توجہ نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے, مکمل خدا کے جذبے میں غرق ہوتا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام اب اس جذبہ الہی سے کیسے خارج ہوئے؟ جب بدن کی طرف توجہ محقق ہو گئی. تو یہ حبوط ہوا نا بالآخر, ایک منزلت سے نیچے آ گئے وہ. اب ان کی یہ خواہش ہے کہ نہیں, اب میں دوبارہ اس جذبہ الہی میں آ جاؤں اور بدن کی طرف بھی توجہ نہ ہو. اصل میں معصومین علیہ السلام, انبیاء معصومین علیہ السلام, خصوصاً معصومین علیہ السلام سب کے سب دنیا میں رہتے ہوئے بدن, اگرچہ بدن ہے ان کا, لیکن جذبہ الہی میں کاملاً غرق بھی ہیں. یہ معصومین کی خصوصیات ہیں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ہے کہ بدن کے ہوتے ہوئے اگرچہ بدنی احکام کو بجا لا رہے ہیں, مثلاً کھانا پینا کر رہے ہیں, شادی کر رہے ہیں, سب کچھ, لیکن جذبہ الہی میں غرق ہے. اسی وجہ سے اساتید فرماتے ہیں کہ جب معصوم علیہ السلام, دیکھیں جنت میں ایک انسان, میں نے کیا بتایا تھا آپ کو پہلے کہ جب انسان جنت میں ایک پھل کھاتا ہے نا, تو اس کو مثلا سیب کھا رہا ہے جنت کے اندر, تو اس کو فقط سیب کا ٹیسٹ نہیں آئے گا جنت میں, بلکہ تمام اس کو فروٹس کی لذت اس کو محسوس ہوگی. اوکے, معصوم, اب یہ کیا ہے, لذت کی اوج ہے نا, صحیح ہے, ذائقے کی اوج ہے نا یہ.
معصوم علیہ السلام جب دنیا میں ہوتے نا وہ اسی اوج پر ہوتے ہیں. جب معصوم کھانا کھاتا ہے نا دنیا کے اندر تو وہ اس کو وہی لذت ملتی ہے جو جنت کے اندر مجھے اور آپ کو بعد میں ملے گی. وہ اس کو اسی دنیا میں وہ لذت نصیب ہوتی ہے کھانے پینے کے ذریعے. سمجھ رہے ہیں؟ تو پس معصوم علیہ السلام کیسے وہ لذت ملتی ہے ان کو؟ کیونکہ وہ جذبہ الہی میں غرق ہے. جو انسان جذبہ الہی میں غرق ہو اور کھانا پینا کرے تو اس کے کھانے پینے کی لذت اور ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں؟ اچھا اب ہمیں دقیقاً بہت ہی اب سیریس ہو کے یہ سنیں، بہت ہی سنجیدہ گفتگو ہے. اس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا اگر میں نے اور آپ نے اس گفتگو کو سمجھ لیا نا تو شاید پھر امید ہے کہ میں اور آپ شیطان کو اپنے وجود میں آنے سے روک سکتے ہیں، یا بہتر ہے کہ یوں کہوں کہ شیطان کے وسوسے میں آنے سے اپنے آپ کو روک سکتے ہیں. اگر اس بحث کو ہم سمجھ گئے تو اس کو بہت غور سے سننا، بہت ہی غور سے سننا، تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہوں بہت ہی غور سے سننا. آدم علیہ السلام کے جنت کے اندر داخل ہونے کے بعد، سکونت اختیار کرنے کے بعد خدا نے کیا خطاب کیا؟ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. جنتیوں کو، جو جنت کے اندر لوگ ہوتے ہیں، بہشتی جو افراد ہوتے ہیں نا، آپ دیکھیں ان کو اب یہاں پر ایک آیت بھی ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسَكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جنتیوں کو جس چیز کی اشتہا اور بھوک ہوتی ہے نا جنت کے اندر، جیسے ان کو بھوک لگتی ہے ارادہ ہوتا ہے فوراً کھانا سامنے آ جاتا ہے. اسی وجہ سے یہ آئے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. یہ اسی مطلب کی طرف یہ آیت اشارہ ہے. ارادہ انسان کا قوی ہوتا ہے. انسان نا سوال نہیں. جب آدم جنتی ہو گئے یعنی جنت میں گئے اور انہوں نے کھانا پینا شروع کیا تو ملائکہ نے ایک چیز دیکھی یہاں پر آدم کے اندر. ملائکہ تو ہر جگہ ہوتے ہیں نا، اوکے. جیسے ہی آدم نے مثلا کھانا کھایا تو ملائکہ نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام خمیازہ لے رہے ہیں. یہ دیکھا ملائکہ نے، اور ملائکہ نے کہا کہ خمیازہ اگر جو خمیازے کی کیا خصوصیت ہے؟ نیند آ رہی آدم کو. یعنی ملائکہ نے دیکھا کہ جب انسان کا بدن اس کے اندر جب کھانا جاتا ہے نا تو اس کو نیند آتی ہے. کھانا کھانے کا اثر یہی ہوتا ہے، رائٹ؟ اور خصوصاً اگر زیادہ کھانا کھائے تو نیند زیادہ آتی ہے. یہ ملائکہ نے دیکھا اور یہ بدن کی خصوصیت. تو نتیجے میں فَفَزَعَتِ الْمَلَائِكَةُ، ملائکہ خوف میں آ گئے، ناراحت ہو گئے، یعنی پریشان ہو گئے ملائکہ. کیوں ہو گئے؟ بتا رہا ہوں نا کیوں پریشان ہو گئے ملائکہ. کیونکہ ملائکہ کو خدا نے کیا مأموریت دی تھی کہ اے ملائکہ آج کے بعد تم انسان کی خدمت میں ہو، اور اس انسان کی خدمت کے ذریعے نہ صرف تم انسان کو کمال تک پہنچنے میں اس کی مدد کرو گے بلکہ تم بھی کمال کا راستہ طے کرو گے. ملائکہ دیکھ رہے اس کو تو نیند آ رہی ہے، یہ ہمیں کیا کمال تک پہنچائے گا، یہ تو سوتا ہے. اوکے. تو یہاں پر اور دوسری طرف سے کیا ہے؟ النوم اخو الموت. نیند، سونا کیا ہے حدیث میں؟ موت کا بھائی ہے. جب انسان رات کو سوتا ہے تو یہ موت کے شبیہ ہو جاتا نہیں ہو جاتا؟ ٹھیک ہے نا. تو ملائکہ نے دیکھا تو سونا تو فنا ہے، اس کا مطلب موت، میت. تو یہ اس چیز نے پریشان کیا ملائکہ کو. اب دیکھیں میرے اور آپ کے لیے کیا ہے سونا، کھانا پینا کیا ہے؟ عادی ہے. ہم تو مزے سے کھا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں اور پیٹ بھر کے سمجھتے ہیں ہم نے بڑا کام کیا ہے. آج تو میں نے 2 پلیٹ چکن کھائی ہے، میں نے یہ بڑا کام کیا ہے. ملائکہ پریشان ہونے کہ بھائی یہ تو سوتا ہے، اس کو تو کھانے کے بعد اس کو خمیازہ آ رہا ہے. اچھا ملائکہ کیوں پریشان؟ کیونکہ ملائکہ نہ سوتے ہیں نہ خمیازہ لیتے ہیں. کیوں؟ ان کا بدن ہی نہیں ہے. اب جب میں نے آپ کے سامنے کہا نا ملائکہ نہ سوتے ہیں نہ کچھ، اس کا مطلب ملائکہ اس کون سے اسم کا مظہر ہے؟ آیت الکرسی میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. خدا کو نہ خمیازہ نہ خدا کو نیند آتی ہے. خدا کو نیند آتی ہے؟ نہیں. ملائکہ کو نیند آتی؟ نہیں. تو پس ملائکہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم کے اسم کا مظہر ہیں. دیکھیں اسم کا مظہر ہونا کیا. اوکے.
اب وہ جس کو خداوند متعال نے خلیفہ الہی بنایا ہے، حجت خدا بنایا ہے، تعلیم اسماء اس کے اندر موجود ہیں، اسماء الہی محقق ہیں اس کے اندر خدا نے کھانے پینے کی صفت رکھی اور اس کے نتیجے میں سونے کی صفت رکھی ہے. اب پہلے ملائکہ نے کیا سوال کیا تھا خداوند متعال سے؟ خدایا یہ تو جو انسان بنایا یہ تو صف کو دماغ کرے گا، خون ریزی پھیلے گا، اب تو یہ سوتا بھی ہے بھائی. لیکن جب یہ تو ملائکہ، دوسری طرف سے ابلیس، لیکن ابلیس بھی موجود ہے جنت میں. ملائکہ نے جب دیکھا یہ منظر تو پریشان ہو گئے. جب ابلیس نے یہ منظر دیکھا کہ انسان کھانے کے بعد خمیازے لے رہا ہے اور سوتا ہے تو ابلیس خوش ہوا. ابلیس نے دیکھا واہ آدم تو کھاتا بھی ہے سوتا بھی ہے، زبردست. فرحا یعنی خوش ہوا. وَتَسَلَّى بِبَعْضِ مَا فِيهِ وَقَالَ سَوْفَ أُغْوِي، اب مجھے راستہ معلوم ہو گیا کہ اس راستے کے ذریعے میں انسان کے اندر نفوذ کر سکتا ہوں، انفلٹریٹ کر سکتا ہوں اور اس کو گمراہ اور اغوا کر سکتا ہوں. یعنی اغوا یعنی کڈنیپ کرنا، وسوسے کے ذریعے، گمراہی کے ذریعے. جب میں اور آپ گمراہ ہو جاتے نا اور گمراہ ہو کر گناہ کرتے نا تو یہ ہوتا ہے اغوائے شیطان. یعنی ہم شیطان کے اس جال میں آ چکے ہیں. صحیح ہے، اس کو کہتے ہیں اغوائے شیطان. اچھا کیا آپ نے پوچھا. یعنی شیطان نے دیکھا کہ اب میرے پاس دو راستے ہیں، ایک کھانا پینا اور ایک سونا. ان دو راستوں کے ذریعے میں انسان کے اندر کیا کر سکتا ہوں؟ نفوذ کر سکتا ہوں اور انسان کے وجود میں داخل ہو سکتا ہوں. میں کھانے کے ذریعے میں اس کو اغوا کر سکتا ہوں. اس لیے ماہ رمضان کے اندر خداوند متعال کس طرح ہمیں کہ کیسے ہمیں پذیرائی کرتا ہے ماہ رمضان کے اندر. بحار الانوار کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہوا شہر، یہ وہ مہینہ ہے دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، کہ تمہیں ضیافت خدا اور الہی کی طرف دعوت دی گئی ہے. کیسے خدا ہمیں ہماری میزبانی کرتا ہے؟ کھانا پینا روک کر. یعنی کیا کھانا پینا؟ اگر رمضان میں اور آپ صبح سے شام تک کھانا پینا نہیں کر رہے، کھانا نہیں کھا رہے، کچھ پی نہیں رہے، یعنی شیطان کے نفوذ کا راستہ روک رہے ہیں. اب وہ سمجھ میں آیا آپ کو وہ حدیث کے اس حدیث میں کہا جاتا ہے کہ شیطان کو ماہ رمضان میں زنجیروں میں بند کیا جاتا ہے. کیسے زنجیروں میں بند کیا جاتا ہے؟ شیطان کو کیسے ماہ رمضان میں زنجیروں کے ذریعے بند کیا جاتا ہے؟ کھانا پینا روک کر. جب آپ کھانا پینا روک دیں گے نا اپنا رمضان کے اندر تو وہ آٹومیٹکلی خود آٹومیٹکلی وہ زنجیر میں بند ہو جائے گا. یعنی اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ رمضان کے علاوہ بھی شیطان کو زنجیروں میں بند کریں تو کیا کریں؟ کھانا پینا بند کر دیں؟ نہیں، کھانا پینا کو طریقے سے اعتدال کے ساتھ بجا لائیں. جتنی بدن کی ضرورت ہے اتنا کھائیں. سمجھ رہے کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ جی. اور پھر سونے کا کیا کریں؟ سونا بھی تو اعتدال کے ساتھ ہونا. اب پاکستان میں کیا روٹین ہے پتہ؟ سونے پینے کہہ رہا ہوں سونے کا، کہ مثلا وہاں پر کب چھٹی ہوتی ہے؟ سنڈے. اور یہاں پر کب چھٹی ہوتی ہے؟ فرائیڈے. لوگ جو جاب کرتے ہیں نا بینکوں میں اور پورا دن باہر رہتے ہیں، جب جیسے ہی شب اتوار آتا ہے نا تو کیا کرتے ہیں؟ 14 گھنٹے سوئیں گے، 12-15 گھنٹے سوئیں گے. کیوں؟ کیا بہانہ کرتے ہیں؟ ہم نے پورا ہفتہ کام کیا ہے 10 گھنٹے، تو ہمیں اتنا تو حق ہے نا کہ ہم ویکینڈ پہ سوئیں 15 گھنٹے. یہ کس نے آپ کو اجازت دی؟ اوکے دیکھیں یہ کیا نفوذ ہے شیطان کا یہاں پر، یہ کیا ٹوپی پہنانا ہے لوگوں کو. تو سونا بھی اعتدال کے ساتھ، کھانا پینا بھی اعتدال کے ساتھ، تاکہ اب ماہ رمضان میں اسی وجہ سے ماہ رمضان کو اس پریکٹس کے لیے رکھا گیا ہے، تمرین کے لیے رکھا گیا ہے. پس نتیجہ کیا ہوا؟ اگر میں نے اور آپ نے ماہ رمضان کی یہ حقیقت سمجھ لی اور شیطان کے نفوذ کا طریقہ سمجھ لیا کہ جو کھانا پینا اور سونا ہے، اور ماہ رمضان میں خدا نے ہمیں روک دیا کھانے پینے سے، اور اگر ہم نے واقعاً غور و فکر کیا تو نتیجہ کیا ہوگا پتہ ہے؟ ماہ رمضان کے آخر میں جب عید کے قریب ہم آئیں گے، عید الفطر کے ایام کے قریب آئیں گے، میں اور آپ اس حقیقت کی جانب متوجہ ہو جائیں گے کہ اے انسان، تو یہ بدن نہیں ہے، تو یہ روح ہے. پس ماہ رمضان کا مقصد کیا ہے؟
توجہ بے بدن یعنی حقیقت انسان کو شناسائی کروانا کہ اے انسان تو بدن نہیں ہے بلکہ تیری حقیقت کیا ہے, تیرا من حقیقی کیا ہے, تیری روح ہے. انشاءاللہ خدا ہمیں تو بالآخر آپ دیکھیں نا اس دعا سے پہلے کہ برزخ میں جب انسان جائے گا تو بدن نہیں ہوگا. پس انسان بدن ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. کیونکہ جب انسان برزخ میں جائے گا, قیامت میں جائے گا, تو وہاں پر بدن نہیں ہوگا. انشاءاللہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی حقیقت کو سمجھ سکیں اس ماہ رمضان کے ذریعے. اور ہم حضرت آدم علیہ السلام سے بھی دعا کرتے ہیں, امام زمانہ علیہ السلام سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں تاکہ ہم اپنی پہچان کر سکیں, اپنے آپ کو پہچان سکیں اور اپنے آپ کو اس جذبہ الہی میں غرق کر سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.